الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ فائلر ہیں اور یا نان فائلر ہیں تو آپ کو بینک پرافٹ سے یا ویسے اگر آپ کو کسی طرح سے کوئی پرافٹ آتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو کتنی جو ہے وہ کٹوتی ہوگی، یعنی آپ کا جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ اس کے اوپر کتنا آئے گا۔ اس سے پہلے یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کہ اس بجٹ کے بعد سے جو ٹیکسز ہیں مختلف قسم کے، ان کے اندر بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ جہاں پر بجلی کا ٹیرف بڑھا ہے، جہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو چارجز ہیں، لیوی چارجز یا دیگر، مطلب ایک مجموعی طور پر ان کی جو پرائسز بڑھی ہیں، وہاں پر دیگر کئی سیکٹرز کے اندر اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ ٹیکسز کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، اور کٹوتیاں، بینک ٹرانزیکشنز کی کٹوتیاں، اے ٹی ایم کارڈ، میسیج سروس، ای میل سروس یا دیگر جو بینک ٹرانزیکشن پر بینک پروڈکٹس ہیں، ان کا جو کٹوتیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو بینک پرافٹ ہے، جس طرح سے مثلا آپ کے پیسے پڑے ہوتے تھے بینک میں، سیونگ اکاؤنٹ میں، وہاں سے پرافٹ آتا تھا پہلے 15% فائلر کا اور نان فائلر کا 30% اس پرافٹ میں سے کٹوتی ہوتی تھی۔ اب اس ٹیکس کو بڑھا کر 20% فائلر کا اور 40% نان فائلر کا کر دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی ہیوی قسم کی یہ انکریز ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب ویسے اگر کسی اور طریقے سے جو ہے وہ پرافٹ آتا ہے، کوئی بھی کسی دیگر طریقے سے، تو اس پرافٹ کی سلیب جو ہے وہ بھی اب اس طرح سے ہے کہ جو فائلر ہے اس کی 15% اور نان فائلر کی 30% اس میں سے ٹیکس کی کٹوتی ہو جائے گی۔ اور یہ ایک ہیوی کٹوتی ہے۔ جو بھی شخص جس نے کچھ اپنی سیونگ کر رکھی ہے اور مختلف سکیموں میں اس نے وہ حصہ لے رکھا ہے، تاکہ وہاں سے کوئی پرافٹ آتا ہے اور وہ لوگ اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ مہنگائی نے جو ہے وہ عام آدمی کی کمر توڑ دی گئی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر یہ جو چارجز جن کا میں نے ہلکا سا ذکر کیا، جب میں اپنے چینل کے اوپر مختلف ویڈیوز میں کرتا رہتا ہوں، تو اس کا سارے کا اثر الٹیمیٹلی جو عام آدمی ہے، جو نچلے درجے کا آدمی ہے، جو مشکل کے سے اپنی گزر بسر کر رہا ہے، اپنی سفید پوشی کو قائم رکھ رہا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم، دیگر گھر کے اخراجات، تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ٹرانزیکشن مستقبل میں کریں، اپنی تھوڑی بہت جمع پونجی جمع کر کے کوئی پلاٹ، گاڑی، مکان، جائیداد خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا فائلر ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت بھاری ٹیکسز جو ہے وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ وہ میں نے اپنی ویڈیوز میں ذکر بھی کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی سیل پرچیز کرنی ہے تو کتنے بھاری ٹیکسز ہیں۔ اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ جہاں بھی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، کوئی بزنس ہے چھوٹا موٹا، جو بھی آپ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے بندہ جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ جمع کر کے وہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں کوئی نہ کوئی وہ پراپرٹی جائیداد وغیرہ بنائے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر آپ انسٹنٹ فائلر ہو کر اسی وقت کچھ نہ کچھ اس میں ریلیف حاصل کر لیں گے۔ آپ پچھلے 3 سالوں کی کم از کم وہ دیکھیں گے کہ جی آپ فائلر تھے، آپ کا سورس کیا تھا، ایلیجیبلٹی کیا تھی، یعنی آپ نے کا پیسہ کون سے سورس سے آیا، تو پھر ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کوئی ٹیکس کے اندر جو چھوٹ ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے گھر میں بیٹھے جہاں بھی آپ ہیں، اوورسیز ہیں یا جہاں بھی ہیں ملک کے اندر ہیں، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو بھی ہم چاہیں گے آپ سے طلب کریں گے، وہ آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنے ہیں۔ ہم نے آپ کو جو ہے NTN جاری کرانا ہے، FBR میں آپ کو رجسٹر کرنا ہے، آپ کو FBR کا سرٹیفکیٹ جاری کرا کے دیں گے، آپ کے گوشوارے بھیجیں گے، اور آن ٹائم جو ہے وہ آپ کے گوشوارے بھیج کر آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر یا ATL اس میں شامل کرائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے ہر قسم کی جو سرکاری طور پر، جائز طور پر، قانونی طور پر ٹیکسز کے اندر چھوٹ ہے وہ لینے کے آپ حقدار بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لیٹ فائلر ہوں گے تب بھی آپ کے اوپر بھاری قسم کا ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔